السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ کرونا کی جو وبا ہے، تو اس دفعہ والی اس کی جو لہر ہے اسپیشلی پاکستان کے لیے بہت سخت ہے اور بہت تیز ہے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے پہلے تو اس کو اتنا بالکل ایزی لیا جاتا تھا، بلکہ پچھلے سال ہر دوست یہی بات کرتا تھا کہ یار میں نے اپنے رشتہ داروں، دوست احباب جہاں پہ بھی کال کرتے ہیں، بات ہوتی ہے تو کسی کو بھی کرونا نہیں۔ ہاں، یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے یا خبروں میں دیکھتے ہیں یا ایسے سنتے ہیں کہ جی فلاں ہاسپٹل میں کسی کی ڈیتھ ہوگی یا فلاں ہاسپٹل میں مریض جو ہے وہ کرونا اس کا جناب پازیٹیو آ گیا، تو اس طرح کا سنتے ہیں۔ لیکن دوست احباب، ریلیٹیو، رشتہ داروں میں بات کریں تو کسی کا بھی کوئی ذاتی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ پچھلے سال کی میں بات کر رہا تھا۔ تو میری طرح کچھ دوستوں نے ویسے بھی اس کو ہلکا لیا ہوا، بھائی ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر شاید کوئی سازش ہے، کوئی ایسی گیم ہے انٹرنیشنل، یا مختلف قسم کے قیاس تھے لوگوں کے۔ بہرحال تو آج دوستو اگر دیکھیں تو جہاں پر بھی کوئی فون کریں، رابطہ ہو، تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں اس کا کوئی مریض نہ ہو یا علامتیں نہ پائی جاتی ہوں، یہ بخار، کھانسی، کمزوری، یہ زکام۔ تو ہمیں اس کو ہلکا بالکل بھی نہیں لینا چاہیے۔ پہلے جو پچھلا ہفتہ تھا، یہ بخار، کھانسی اور سانس کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں گزرا، اور پھر یہ کہ جو ذائقہ تھا وہ بالکل زیرو پہ چلا گیا، کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی پھر 2 وجہ ہوتی ہیں، ایک تو ذائقے کی وجہ سے ٹیسٹ ختم ہو گیا، یہ گلے کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ کوئی چیز بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، بالکل پوری کوشش کے باوجود، بہت مجبوری اور زبردستی کہہ لیں کہ پانی کے چاند گھونٹ وہ دوائی لینے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، کوئی چیز گلے سے نہیں گزرتی، اور انسان کا جو اس کی قوت ہے، ہمت ہے، وہ بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے، انسان زیرو پہ چلا جاتا ہے، بس سانسوں کی روانی وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے۔ تو یہ اس کے بعد والے جو 4-5 دن تھے بہت مشکل میں گزرے۔ بار بار آکسیجن کا کیا استعمال، اور اتنی دوائیں کھائیں، پھکے مار مار کے بالکل نا طبیعت ویسی اپسیٹ ہو گئی۔ تو اب یہ پچھلے 2 دن سے کوئی تھوڑی سی بہتری ہے، لیکن ابھی کمزوری اتنی ہے کہ ابھی تھوڑا سا بازار تک جانا تھا کچھ سامان لینے کے لیے بائک میں، تو بائک بھی نہیں چل رہی تھی۔ وہاں پہ میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر واپسی آیا۔ تو تمام دوست احباب سے یہی التماس ہے، یہی التجا ہے کہ اس کو ہلکا نہ لیں، مکمل طور پہ احتیاط کریں، جتنا ہو سکے بعمل مجبوری باہر کوئی ایک فرد جائے سودا صرف کے لیے، باقی بچوں کو، بوڑھوں کو، سب گھر میں محفوظ رہیں، گھر میں رہیں، احتیاط کریں جتنا بھی ہو سکے۔ اور معمولی سا بھی مسئلہ ہو جیسے بخار کا، کھانسی کا، زکام کا، تو پہلے کی طرح جس طرح ایک عام روٹین ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ کھانسی چل رہی ہے 1-2 دن، بخار ہو گیا، پیناڈول 1-2 لے لی، چلو جی، دوسرے تیسرے دن تھوڑا سا سوچتے ہیں پھر علاج کا، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو، کھانسی کا، بخار کا، سر درد کا، گلے کا اسپیشلی، تو فوری طور پہ اس کے ٹیسٹ کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ اپنا جو علاج ہے وہ شروع کریں۔ ایک طرف تو سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے تو انسان کے ہاتھ میں اس کی ڈور تھما دی،
کہ انسان کہاں کہاں نہیں پہنچا، اس نے کیا کیا اس دنیا کو کتنی فتوحات کی، پہاڑوں کو، سمندروں کو، ستاروں تک بھی کمندیں ڈال لی، کیا کچھ ایجاد نہیں کر ڈالا، کتنی کتنی ہیوی مشینری، اور انسان نے اپنے اندر کا جو ایک اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے اس تک کتنی ریسرچ کی، ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، دریاؤں پہ دوڑنا سیکھ لیا، سمندروں پہ قبضہ کر لیا، مصنوعی بارشوں کا موسم اپنی مرضی سے انسان بدلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، توفیق، ہمت، علم سے کہ انسان کہاں کہاں پہ پہنچ گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب آتا ہے تو انسان آخری درجے میں بے بس ہے۔ جتنا انسان اندر کا مضبوط ہو، قوی ہو، بڑا مان تران ہو، کوئی بھی معمولی سی بیماری آتی ہے تو چند منٹوں میں، چند دنوں میں انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ نہ بول سکتا ہے، پانی تک نہیں پی سکتا، دوسروں کو محتاج ہو کے رہ جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف انسان مضبوط بھی ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو بالکل انتہائی نازک ہے کہ سانس کی ڈوری کوئی پتہ نہیں کب یہ جدا ہو جائے۔ یہ سانس کی ڈوری ہے، یہ سانسوں کی مالا ہے جو کہ ایک زندگی کا نام ہے، اسی کے دم سے زندگی ہے۔ تو آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ احتیاط کریں، بچوں کو اسکول جانے سے روکیں۔ اگر گورنمنٹ نے کوئی اسکول یا کوئی ضلع کچھ بند نہیں کیے، چل بھی رہے، تو خدا را پھر بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر تک محدود رکھیں، جتنی دیر تک یہ ٹائم پیریڈ یہ گزر نہیں جاتا، تو خود بھی احتیاط کریں ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، کیونکہ یہ صحت ہے تو زندگی ہے، صحت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان اگر بیمار ہے تو وہ اپنے آپ سے ہی ایسے الرجک ہو جاتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، رشتہ دار، دوست احباب تو دور کی بات ہے، انسان ویسے اتنا اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا آپ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، ہر طرف سے بیزاری اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لحاظ سے احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور ویکنس اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اب یہ 1-2 ہفتے ہو گئے، اس کے باوجود اپنے آپ کی پہچان نہیں آ رہی، پیدل تو شاید ہی 2 منٹ چل سکیں، چند قدم نہیں چلا جاتا۔ تو تمام دوستوں سے یہ التماس ہے، یہ عرض ہے، گزارش ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، بال بچوں کا، والدین کا، گیدرنگ سے بچیں، جتنا ہو سکے اوائڈ کریں، باہر جائیں تو کسی مجبوری کی حالت میں جانا ہے، کوئی ضروری ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو گھر تک محدود رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نماز، صبر اور استغفار کے ذریعے ہمیشہ دائمی رجوع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، اس موذی وبا سے ہمیں محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے، اور جب بھی ہماری زندگی کی یہ سانس کی ڈوری ٹوٹے تو حالت توبہ میں ٹوٹے، ہمارا دھیان، رجحان گناہ کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو ہمارا آخری سانس ہمارے وجود سے نکلے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن کے بعد یہ ولاگ بھی سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے شروع کیے تھے 2-3 پہلو موضوع، لیکن یہ بیماری کے سبب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس موذی بیماری سے محفوظ رکھے، امن و سکون عطا فرمائے، اور آپس میں محبتیں، خوشیاں عطا فرمائے، تو ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور جتنا ہو سکے احتیاط کریں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔